تو اس وقت جی صبح 3 بجے کا ٹائم ہے اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج جا کر جلدی جائیں، سلام بھی پیش کریں اور تہجد کی نماز بھی ادا کی جائے۔ اور یہ بالکل جب بھی میں ہوٹل سے نکلا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں اپنے ہوٹل کی لوکیشن، یہ سامنے میرا ہوٹل ہے دلہ طیبہ، یہ اور یہاں سے میں نکلا ہوں وہ سامنے والے دروازے سے اور یہ چلتا ہوا آیا ہوں ادھر، اور ڈائریکٹ جو ہے یہ گیٹ نمبر ہے، عورتوں کا گیٹ ہے، لیڈیز کا گیٹ ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسے میرے ساتھ میری والدہ بھی ہیں، وائف بھی ہیں، سسٹر بھی ہیں، تو اس وجہ سے ہم چاہ رہے تھے کہ عورتوں کے گیٹ کے بالکل نزدیک ہو۔ اور یہ ہے دارالتقویٰ اور یہ ہے الفیاض شٹا ہوٹل، اور ہم پہلے بھی ادھر دلہ طیبہ میں رک چکے ہیں۔ بہت ہی زبردست ہوٹل ہے، بہت ہی قریب، بہت ہی نزدیک، یعنی ہارڈلی 5 منٹس لگتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ دارالتقویٰ کے بیک سائڈ ہے، بیسکلی یہاں سے آپ چیک ان وغیرہ کرتے ہیں۔ اور یہ ایک مال بھی بنا ہوا ہے ادھر، میک ڈونلڈز وغیرہ ہے، اور وہ سامنے دارالتقویٰ ہے، اور یہ یہاں سے چلتے ہوئے ہم آئے ہیں۔ اور اب ہم جا رہے ہیں مسجد نبوی، آج سلام بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت ہی سکون کی جگہ ہے، بہت ہی ریلیکسنگ جگہ ہے، گیٹ نمبر 338 کے سامنے، واکنگ ڈسٹینس میرے خیال میں 2 منٹ کی بھی واک نہیں ہوگی، اور ہم ڈائریکٹ مسجد نبوی پہنچ چکے ہیں۔ یہ آ گئے، صبح 3 بجے کا ٹائم ہے۔ ماحول دیکھیں جی آپ، پوری دنیا میں آپ کو یہ والا ماحول کہیں پر بھی نہیں ملے گا، یعنی یہ مکہ ہو گیا، مدینہ ہو گیا، یہ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ یہ 2 شہر ایسے ہیں جو میرے خیال میں جہاں رات نہیں ہوتی۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت سما ہے، آپ دیکھیں، واہ۔ اور یہ والا جو گیٹ نمبر 25 ہے، یہ بیسکلی عورتوں کا گیٹ ہے۔ 24 اور 25 جو ہے یہ عورتوں کا گیٹ ہے، اور یہاں سے ہم چلتے ہوئے جائیں گے۔ کیا خوبصورت نظارہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یہ یادیں، یہ راتیں بہت زیادہ یاد آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں تو کہتا ہوں ہر سال ایک دفعہ تو بنتا ہے انشاءاللہ عمرے کا، بس اللہ تعالیٰ سے بہت 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 دل سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، کم سے کم سال میں ایک دفعہ تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آئیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ آئیں آف سیزن میں۔ آف سیزن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو رش کم ہوتا ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ رش نہیں ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو رمضان ہو گیا، یا جیسے جون جولائی میں جو بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، یا اس میں ہوتا ہے دسمبر کی چھٹیاں جو ہوتی ہیں، سردیوں کا موسم، اس میں رش زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ بالکل گیٹ کے سامنے آپ ہوٹلز دیکھیں، یہ زیادہ تر طیبہ فرنٹ ہوٹل ہے، طیبہ شاپنگ سینٹر ہے ادھر۔ اور یہ جی ہمارا گیٹ آ گیا ہے، گیٹ نمبر 21، 22، 20۔ خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دنیا میں اس سے بہترین نظارہ، اس سے بہترین فیلنگ، اس سے بہترین ویکیشنز میرے خیال میں کسی کو نہیں مل سکتی۔ اور صرف آپ صفائی کا نظام دیکھیں ادھر، ماشاءاللہ یہ تو کریڈٹ جاتا ہے، دنیا گھومے ہیں لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی صفائی جو ہے وہ نہیں دیکھی میں نے کبھی۔ یہ آ گیا گیٹ نمبر 23،
اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے گیٹ کی طرف. ماشاءاللہ الحمدللہ. اور یہاں سے انٹر ہوں گے ہم گیٹ نمبر 21 سے اور ہم نکلتے ہیں پھر گیٹ نمبر 4. گیٹ نمبر 4 سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ ریاض الجنہ بھی آتا ہے اور سلام کے لیے ہمیں جانا ہوتا ہے. اور یہ ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں اپنے گیٹ سے. اور کیونکہ اس وقت صرف 3 بج رہے ہیں تو آپ دیکھیں خاموشی دیکھیں ماشاءاللہ. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جلدی آنے کا بڑے فائدے ہوتے ہیں اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جگہ اچھی مل جاتی ہے, آگے کی طرف مل جاتی ہے. اور ابھی تو خیر میں سلام کی نیت سے آیا ہوں, انشاءاللہ تعالی اگر کھلا ہوا ہوگا تو سلام بھی پیش کریں گے. یہ دیکھیں کیا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. میں پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہوں عمرے پر ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت دی, حج بھی کیا ہے. لیکن اس دفعہ جو گیپ آیا ہے 4 سال کا, میں فروری میں آیا تھا 2020 اور جیسے ہی میں واپس گیا ہوں اور کرونا اسٹارٹ ہو گیا. اور کرونا کے بعد جو ہے یہ ریسٹرکشنز کے ساتھ میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ آیا ہوں. اتنی ایکسائٹمنٹ, اور جیسے ایک وہ نہیں ہوتا کہ چھٹیوں کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں آتے ہیں عید اور بقرعید گزارنے, بالکل اسی طرح کا انوائرمنٹ, اسی طرح کی فیلنگ آ رہی ہے کہ جیسے چھٹیاں میری ختم ہو گئی ہیں اور میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں. یعنی چھٹیوں پر میں اپنے گھر واپس آیا ہوں الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہر کسی کو نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. عمرے پر آئیں, حج کی سعادت حاصل کریں, اور اگر صحیح مزے لے رہے ہیں تو آف سیزن میں آئیے. خوبصورت بس جی. اور یہ دیکھیں اب ہم آ چکے ہیں چھتری کی طرف. یہ چھتری ہیں اور اس کے آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں میں اکثر بیٹھتا ہوں, الحمدللہ جب سے آیا ہوں اندر ہی نمازیں میں نے پڑھی ہیں, لیکن مجھے ابھی بڑا رش لگ رہا ہے وہاں پر. خیر دیکھتے ہیں, اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے. اور یہ آ گئیں جی چھتریاں. اور یہ جو آپ کو جو سامنے نظر آ رہے ہیں جس پر اللہ محمد کا نام لکھا ہوا ہے, یہ بیسکلی اوریجنل مسجد آپ کہہ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو یہ ایکسٹینشن ہوتی ہے. اور یہ اب میں گیٹ 4 کی طرف جا رہا ہوں. گیٹ 4 سے انشاءاللہ تعالیٰ باہر نکلیں گے. رش اسٹارٹ ہو چکا ہے اندر. یہ آ گیا جناب علی گیٹ 4. گیٹ 4 سے نکلیں گے اور یہاں پر انشاءاللہ ہم انٹر ہوں گے. اور یہ اب ہم مسجد نبوی کی دوسری سائڈ پر آ گئے, بالکل روزے کے سامنے. اور اب میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ روزہ دکھاتا ہوں. یہ ہے جی پرانی مسجد اور یہ ہے روزہ. تو یہ آ گیا جی روزہ, اور روزے کے لیے ہمیں آگے سے پورا گھوم کر جانا پڑے گا. آپ لوگ دیکھ لیں میرے پیارے نبی کا روزہ. یہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں. اور اب ہم جا رہے ہیں روزے کی طرف. پہلے انشاءاللہ تعالیٰ سلام پیش کرتے ہیں.
کافی ان لوگوں نے جو ہے نا پورا لمبا گھما کر، یہ خیر سمجھ میں نہیں آیا، بہت لمبا جانا پڑتا ہے، آگے سے پورا گھوم کر پھر روزے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں پتہ کہ روزہ اس وقت میرے خیال میں کھلا ہوا تو ہونا چاہیے کہ ہم سلام پیش کر سکیں۔ اور یہ بالکل ہم بالکل اپوزٹ اینڈ پر ہیں اور یہ بالکل اپوزٹ اینڈ ہے۔ ہاں جی، کھلا ہوا تو ہے، اور یہاں سے اندر چلتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ آ گیا ہمارا جی ہرا گنبد میرے پیارے نبی کا، اسی کے نیچے بالکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اور اب میں روزے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو سلام پیش کرتے ہیں۔ روزے کی طرف، اور یہ جو جذبات ہیں، یہ جو فیلنگ ہے، یہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور بس یہ روزے کا دروازہ آ چکا ہے، اور ہم ڈائریکٹ انشاءاللہ تعالی روزے پر انٹر ہوں گے، اور اپنے نبی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو بکر فاروق کو سلام پیش کریں گے۔ یہ رہا جی روزے کی انٹرنس۔ اور اس مسجد کی میں بات کر رہا تھا جہاں پر آپ رش دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں صفائیاں چل رہی ہیں، تو تھوڑا سا دور سے ہی سلام پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ فجر سے پہلے یہ لوگ صفائی کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھتا ہوں ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنہ کی صفائیاں ہو رہی ہیں، یہ دیکھیں، کیونکہ فجر کی تیاری ہے۔ اور یہ آ گیا جی منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیں جی کیسے صفائیاں چل رہی ہیں، اس وقت بہت صفائیاں چل رہی ہیں۔ اور یہ آ گیا جی روزہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کر کر پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں۔ اچھا جی، تو سلام پیش ہو گیا الحمدللہ، اور کافی دیر تک کھڑا بھی ہوا اور روزے کے سامنے سلام پیش کیا سب کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، اپنے دوست احباب کی طرف سے۔ اور بس اب ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ فجر کے لیے، جگہ ڈھونڈتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ریاض الجنہ کے لیے آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر لائن لگتی ہے، یہاں سے وہ اسکین کرتے ہیں نسخ ایپ جو ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ سیدھا یہاں سے اس دروازے سے یہ لوگ انٹر کرتے ہیں، اور پھر ایک دروازے سے انٹر ہوتے ہیں، اس دروازے سے نکلتے ہیں، اور پھر روزے کا دروازہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، جن لوگوں کا ابھی تک موقع نہیں ملا۔ پہلے یہ ہوتا تھا جب میں 2020 میں آیا تھا، تو اس وقت اس طرح کی ریسٹرکشنز وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، اور بہت آرام سے، بہت سکون سے آپ آیا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کا مجھے کافی موقع ملا، اور منبر رسول پر میں نے سجدہ بھی کیا ہے۔ تو اور کہتے ہیں کہ ریاض الجنہ جو ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس کو اسی طرح جنت میں اٹھا لیا جائے گا۔ اور جس نے ایک دفعہ بھی ریاض الجنہ میں نوافل پڑھی ہیں تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ جی، تو یہ سعادت بھی اللہ کا شکر ہے مجھے نصیب ہوئی ہے، اور میرا ماتھا جو ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر پر، جہاں ان کے قدم مبارک ہوتے تھے، وہاں پر میرا ہوا ہے۔ اور یہ آ گیا جی گنبد۔
ہم آل دا وے دوبارہ جائیں گے اور اب ہم نماز کے لیے چلتے ہیں اور کوئی جگہ دیکھتے ہیں، یا آپ لوگ ایک دفعہ گنبد دیکھ لیں۔ اچھا، میں نے کہا میں آپ لوگوں کو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ جو سامنے جو گرلز نظر آ رہی ہیں وہ جنت الباقی ہے، اور یہ سامنے جو گرلز آ رہی ہیں وہ ساری جنت الباقی کی ہیں، اور یہ صبح فجر کے بعد کھلتا ہے جی۔ چلیں جی، میں نے کہا بس یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو اور دینی تھی، اور میرا بھی اس میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری میری یادیں ہیں جو کہ میرے چینل پر انشاءاللہ تعالی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ بس دوبارہ آنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور یہ آ گئی ہے جی مسجد، جس میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور پہلے ایک کرسی بھی لے لیں ہم لوگ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس مسجد میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں جی جگہ ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ نماز کے بعد بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ فجر کی نماز الحمدللہ ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور یہ آپ ایک نظر پوری مسجد کا جائزہ لے لیں، اور بالکل یہ آپ کو سامنے ٹینٹ نظر آ رہے ہیں، ٹینٹ کے اس طرف جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے، اور اس وقت غالباً فجر کا بعد کا ٹائم ہے، تو میرے خیال میں خواتین کا ٹائم ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹینٹ لگا دیا گیا ہے بڑا والا، اور یہ آپ لوگ دیکھ لیں پوری مسجد اس وقت 6 بجے 5 کا ٹائم ہو چکا ہے، اور بس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ میری تقریباً ساری نمازیں، میرے خیال میں 90% نمازیں جو ہیں وہ میری یہاں اس احاطے میں ہوئی ہیں، اس مسجد میں ہوئی ہیں الحمدللہ۔ بہت خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور بس اب ہم نماز پڑھ کر اب نکل رہے ہیں، اور خدا حافظ کہتے ہیں، اللہ حافظ کہتے ہیں، اور یہ آج میری آخری فجر کی نماز ہے، انٹل نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی اس ٹرپ پر میری آخری فجر کی نماز ہے، کیونکہ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ مکے کے لیے روانہ ہو جائیں گے آج، تو بعد نماز ظہر انشاءاللہ، تو فجر کی میری یہ آخری نماز۔ اللہ تعالیٰ میری تمام عبادات کو جو میں نے یہاں بیٹھ کر کی، جو قرآن پاک میں نے پڑھا، جو تسبیحات میں نے پڑھی، اور جن جن لوگوں کے لیے میں نے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں میری تمام دعاؤں کو قبول منظور فرمائے، آمین۔ اور یہ آپ لوگ دیکھ لیں، یہ سامنے مؤذن کا ممبر، تو اللہ تعالیٰ میری ان تمام عبادات کو قبول کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اب آپ سے مکے کے سفر میں ملاقات ہوگی، اور یہیں پر موسٹ پروبیبلی میں اپنا ولاگ بھی ختم کروں گا، اور اب دیکھتے ہیں جی، اور آپ سب میرے سبسکرائبرز میری دعاؤں میں یاد تھے، اور جتنے بھی میرے لوگ ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، اور سب لوگ میری دعاؤں میں مجھے یاد رہے، تو یہ دیدار مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جانے کا دل تو نہیں کر رہا، لیکن کیا کریں، ہر اچھے وقت کا ایک ہوتا ہے اور ختم بھی ہوتا ہے۔ اور اب انشاءاللہ تعالی ہم مکہ جا رہے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے، تو دیکھتے ہیں وہاں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے انشاءاللہ ولاگ کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا۔ تو یہ دیکھیں، تو انشاءاللہ یہاں پر اس ولاگ کو ختم کرتے ہیں۔ تو جی اب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہوئے گیٹ نمبر یہ میرے خیال میں ابھی میں 19 گیٹ کے سامنے سے باہر نکل رہا ہوں، اور فجر کی ادائیگی کے بعد الحمدللہ، اور کافی ٹائم لگایا، بہت مزہ آیا، بہت سکون ملا۔ ایک طریقے سے مینٹل، فزیکل، ایموشنل تھیراپی ہے یہ، اور میرے لیے تو یہ تھیراپی بہت ضروری ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے لیے تھیراپی ضروری ہے۔ اور یہ دیکھیں فجر کے بعد کے مناظر دیکھیں، کچھ لوگ جیسے اپنا سبق پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، یہاں پر کچھ باتیں کر رہے ہیں، تھوڑا سا سوشلائزنگ بھی چل رہی ہے۔ اور یہاں پر بچوں کے میرے خیال میں سبق کا ٹائم ہے اس وقت۔ تو یہ دیکھیں کتنے خوش نصیب بچے ہیں جو مدینے میں، یہ دیکھیں مدینے میں مسجد نبوی کے اندر جو ہے ماشاءاللہ حفظ قرآن کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، اپنے کلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ اس قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، اپنی ذمہ لیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے صبح فجر کے بعد ماشاءاللہ یہ بڑی زبردست چیز تھی۔ میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو صبح فجر کی پابندی کرائیں۔ یہ دیکھیں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سکون کے ساتھ سارے بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح تعلیمات دیں۔ اور بس اب ہم لوگ نکل رہے ہیں مسجد نبوی سے، اور ابھی میں باہر کے آپ کو مناظر دکھاتا ہوں صبح کے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ یہ چیز آپ لوگوں کو پوری دنیا میں اس طرح کہاں ملے گی۔ یہ دیکھیں واہ، رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، شام ہو، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، کیا خوبصورت ماحول ہے، کیا خوبصورت ماحول ہے۔ میرے نبی کا شہر ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ شہر کبھی سوتا نہیں ہے۔ اور یہ اس کا جی مین انٹرنس ہے، اور یہ ہے گیٹ نمبر 21۔ یہ دیکھیں جی کیا خوبصورت ماحول ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور چلتے چلتے اب آپ یہ دیکھ لیں جی، یہ امبریلاز کھلنا شروع ہو چکے ہیں جو مشہور ہیں مسجد نبوی کی۔ اور یہ دیکھیں کیا خوبصورت ماحول ہے ماشاءاللہ۔ یہ بھی ایک نظارہ الگ سے ہے جب یہ امبریلاز کھلنا شروع ہوتی ہیں۔ جب ابھی ہم نکلے تھے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ بند تھی، اور اب فجر کے فوراً بعد یہ کھل جاتی ہیں، اور میرے خیال میں مغرب یا عشاء کے بعد جو ہے یہ بند ہو جاتی ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو رہی ہیں۔ اور ان کو میرے خیال میں شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں کھلنے میں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، واہ رے واہ۔ اس شہر کی جتنی تعریف کریں، جتنا سکون کریں اتنا کم ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا یہ بھی چلتے چلتے آپ لوگوں کو دکھا دیا جائے۔ اور کافی لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جی یہاں پر ولاگ کیوں بنایا؟ صرف اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ہو، لوگ آئیں۔ ہم لوگ پوری دنیا گھومتے ہیں، میرے خیال میں سب سے بیسٹ چیز جو ہے وہ مکہ اور مدینہ۔ سال میں نہیں تو ایٹ لیسٹ یہ کوشش کریں گے 2 سال میں ایک چکر ضرور لگائیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے۔ اور یہ دیکھیں جی یہ امبریلا بالکل کھل چکی ہے،
یہ ساری امبریلاز کھل چکی ہیں. یہ دیکھیں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے. صبح صبح کا وقت ہے, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی اچھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا سما ہے جی, الحمدللہ. تو پلیز دیکھیے, اور آپ لوگ بھی میری دعاؤں میں ہیں, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.